میں نے سنا ہے جب لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہیں یا اس کا گوشت کھاتے ہیں تو قبر میں مردے بھی روتے ہیں۔ یہ اکثر واعظین کہتے ہیں، اپنی تقریروں میں اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ جب لوگ قربانی کا جانور خرید رہے ہوتے ہیں، قربانی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، عید مناتے ہیں، خوشی منا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو مرحوم ہوتا ہے وہ تکتا ہے، دیکھتا ہے اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ روتا ہے۔ تو اس کا تعلق دنیا سے کتنا ہوتا ہے اور کس حد تک وہ مردہ پریشان ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی جتنی وہ نیکیاں دنیا میں کر رہا تھا وہ تمام نیکیاں اس کی وہاں سے رک جاتی ہیں، کیونکہ جب انسان تہجد پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، روزے رکھتا ہے زندگی میں، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو تمام اس کے جو ثواب ہوتے ہیں یہ رک جاتے ہیں، وہیں پر اسٹاپ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے ثواب ہیں، 3 ایسی چیزیں ہیں جن کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو بندہ صدقہ جاریہ کرتا ہے، کسی کو لیے صدقہ دے دیا، ثواب کسی کو کوئی ایسا کام کر دیا اپنی زندگی میں، مثلا مسجد تعمیر کرا دی، مدرسے کے تعمیر میں اس نے پیسہ لگا دیا، دینی کاموں میں پیسہ خرچ کر دیا، تو یہ اس کے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، پھر وہ ہمیشہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو باپ اپنی اولاد کو پڑھائے، نیک بنائے، عالم دین بنائے، تو اس کا ثواب بھی اسے قبر میں قیامت تک ملتا رہے گا، کیونکہ جب وہ پڑھے گا، نماز پڑھے گا، دین اس نے سیکھا ہے، اس کے ماں باپ نے سکھایا ہے، تو اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ تو یہ وہ ثواب ہے جس کا اجر اسے قبر میں ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب اگر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے دنیا کی کچھ چیزوں کو عیاں کر دے تو وہ پچھتاتا بہت ہے قبر میں۔ وہ پچھتاتا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان پیدا ہو اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ سجدے میں چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جھک جائے، گر جائے، اور موت تک وہ بندہ سجدے میں پڑا رہے، یعنی وہ سجدے میں پوری زندگی وہ نکال دے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بھی قیامت کے دن پچھتائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ کاش ہماری زندگی اور لمبی ہوتی تاکہ اور بڑا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر لیتے۔ تو مرنے کے بعد انسان پچھتاتا تو ہے۔ اگر کوئی انسان صاحب نصاب تھا، زندگی میں اس نے قربانی نہیں کی، اب وہ مرنے کے بعد وہ اس بات کو لے کر بہت پچھتاوا اس کو ہوتا ہے کہ بھئی کاش ہم نے قربانی کر لی ہوتی، کاش اللہ کے لیے ہم نے صدقہ دے دیا ہوتا، کاش اللہ کے لیے ہم نے ان کاموں کو اپنا لیا ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے، جو شریعت تھی اس پر ہم نے عمل کر لیا ہوتا۔ تو یہ وہ پچھتاوے ہیں جو ہر انسان کو مرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ کاش ہم ایسا کر لیتے، کاش ہم اچھے عمل کر لیتے۔ تو لیکن جو قربانی کا تعلق ہے، اس کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ اس انسان کا گوشت جاتا ہے جانور کا، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بندے کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تو تقوی کو دیکھتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ تمہارے دلوں پر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، زندگی دی ہے ہم کو، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ قیامت کے دن پچھتاوا نہ رہے، مرنے کے بعد قبر میں پچھتاوا نہ رہے۔ اور جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم بہت زیادہ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، ان کے نام سے ہم قربانی بھی کرا سکتے ہیں، ان کے نام سے ہم مدرسوں مسجدوں میں غریبوں میں بھی پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو مرحومین کے نام سے اب ہم یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔